ایک بندے کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ صحیح بھی ہو، وہ ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، تندرست بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ اگر ہمیں بچانا چاہے، ساری دنیا بھی مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہمیں ان افواہوں کی طرف اور یہ جو میڈیا کی وار چل رہی ہے، ہمیں اس کا رکن نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بندے کو بیماری دیتا ہے، اور شفا بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، شفا بھی اسی نے دینی ہے۔ اچھا، دوسری بات جو میں ایک پتہ نہیں یہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن حقیقت کی بات میں عرض کروں، قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کس وجہ سے آتی ہے جی؟ اب بیماری بھی رب کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے، اور یہی رب تعالیٰ ہی فرما رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہے کہ بندے کو جو مصیبت آتی ہے اس کی اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ہمیں تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کہ استغفار زیادہ کرے، توبہ استغفار کرے، آیت کریمہ کا ورد کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے۔ ہم اس طرف نہیں آ رہے۔ ہم اس طرف نہیں آ رہے، بلکہ ہو کیا رہا ہے، یہ خبریں کیا آ رہی ہیں، میڈیا کی وار کس طرف چل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جی خانہ کعبہ خالی کرا دو۔ او بھائی، رب تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرنے سے رب راضی ہوگا، عبادت سے دور ہٹنے سے رب ناراض ہوگا، اور رب کو ناراض کر کے تم کسی چیز پر کنٹرول کر سکتے ہو؟ یار یہ کس قدر جہالت والی بات ہے۔ خانہ کعبے کو بند کر دیا جا رہا ہے، مسجد نبوی سے بندوں کو نکالا جا رہا ہے، اور گرجا گھر اور دیگر یہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی جو اجتماعات ہو رہے ہیں اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، زیادہ گیدرنگ پر پابندی ہونی چاہیے۔ یار یہ کیا ہے؟ کس طرف تم جا رہے ہو؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا میڈیا اس بات کی طرف بندوں کا ذہن بنائے کہ بھائی یہ تکلیف اور بیماری، صحت اور تندرستی رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آؤ رب کے آگے جھک جاؤ۔ جب تندرستی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں جھک کر توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ کہتا ہے تم جتنے مرضی گناہ کر کے آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ میرے آگے جھک جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اس طرح تمہیں پاک کر دوں گا جیسے ابھی تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔
بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، آؤ اس کے آگے جھک جاؤ۔ آج میڈیا کیا کر رہی ہے؟ ہمارا تعلق رب سے جوڑنے کے بجائے تعلق توڑ رہی ہے۔ آپ اپنی ایمانداری سے، ہم جتنی مرضی حفاظت کر لیں، بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائیں، موت سے بچ سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ تو اگر عوام کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب عوام کا رخ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف موڑے، ان سے کہے کہ بھائی گناہوں کو چھوڑ دو، آؤ رب کے آگے جھک جاؤ۔ شفا دینے والا وہی ہے، عزت دینے والا وہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے عزت کا تاج دے دے، جس کو چاہے ذلیل و خوار کر دے۔ ارے سب کچھ رب کے ہاتھ میں ہے۔ دن فلمیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بے حیائی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں بے حیائی سر عام ہونے لگے گی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا جس کے نام اور تذکرے پہلوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمارے اعمال سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ڈوری کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے بس کچھ نہیں ہے، ایسے باتیں مولوی ڈراتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑنے پر آتا ہوں تو پھر گرفت اس کی اتنی سخت ہے کہ آپ دیکھو چائنا کتنا ترقی یافتہ، امریکہ کتنا ترقی یافتہ، اور اٹلی کتنا ترقی یافتہ ملک، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت میں آتے ہیں تو ان کی تمام سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ کہاں گئیں سپر پاوریں؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کے آگے نہیں چل سکتے۔ تو یار ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے آڑے وقت میں، ایسے مشکل وقت میں ہم لوگوں کو اس طرف راغب کرے، آؤ رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اے بھٹکے ہوئے آؤ، اپنا تعلق رب سے پھر سے جوڑ لو، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ گے۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بڑی پیاری لگی یار، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے، قسمت ہی پھٹ گئی ہے۔ اور میں نے کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برائی ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں وہ بھی کام الٹ ہی پڑ جاتا ہے۔ میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلاؤں؟ کہنے لگے جی وہ کون سا نسخہ ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک سٹیمپ ہوتی ہے نا، مہر، آپ میرے خیال ہے سب نے دیکھی ہوگی، اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر کے اوپر الفاظ الٹے لکھے نا کہ سیدھے ہوتے ہیں؟ اونچی بولو ذرا، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ، میں نے کہا بھائی تیری قسمت الٹ گئی ہے، آؤ اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ تو ہمیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے،
ہم جھکنے کی بجائے اوروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔